سیاہ رات اپنی پوری شدت کے ساتھ زمین پر چھائی ہوئی تھی۔ دیہی علاقے کے اس دور افتادہ ڈیرے پر جہاں دور دور تک صرف ویرانی کا راج تھا، آج عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ ڈیرے کے اندر عثمان شاہ اور احمد خان آمنے سامنے کھڑے تھے۔ عثمان شاہ کے چہرے پر اکڑ اور طنزیہ مسکراہٹ تھی، جبکہ احمد خان کی آنکھوں میں غصے کے سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ایک طویل عرصے سے جاری تھا، اور آج تو بات حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ تم اپنی اوقات بھول رہے ہو عثمان شاہ، یاد رکھو اس علاقے میں میری مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، اور تم میرے سامنے بیٹھ کر میرے اصولوں کی دھجیاں اڑا رہے ہو۔ احمد خان نے اپنی آواز کو جتنا دبا کر رکھا، اس کی شدت اتنی ہی زیادہ تھی۔ اس کے ہاتھ مٹھیوں میں سختی سے بندھے تھے۔ عثمان شاہ نے ایک بلند کہکا لگایا اور حقارت سے احمد خان کی طرف دیکھا۔ اصول؟ یہ اصول تم نے خود بنائے ہیں، اور میں انہیں نہیں مانتا اور نہ ہی انہیں ماننے کا پابند ہوں۔ تم خود کو اس گاؤں کا مالک سمجھتے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم صرف ایک ضدی انسان ہو۔ عثمان شاہ نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ اس کی بے باکی احمد خان کے غصے کی آنکھ میں مزید تیل ڈال رہی تھی۔ احمد خان کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا، اس کی سانسیں بھی ترتیب ہو رہی تھیں۔ تمہاری زبان کی حدیں ختم ہو رہی ہیں عثمان شاہ، آخری بار کہہ رہا ہوں، اپنی سوچ درست کر لو ورنہ میرا غصہ تمہیں راکھ کر دے گا۔ احمد خان کی آواز میں ایک ایسی وحشت تھی کہ عثمان شاہ کا کہکا ایک لمحے کے لیے رک گیا، مگر اس نے اپنی انا کو نہیں گرایا۔ کر لو جو کرنا ہے احمد خان، تم صرف دھمکیاں ہی دے سکتے ہو، عمل تمہارے بس کی بات نہیں۔ عثمان شاہ نے چیلنج کرتے ہوئے ایک قدم اس کے قریب بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں للکار تھی۔ بس وہی ایک لمحہ تھا، احمد خان کے لاشعور نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اس کے ہاتھ میں موجود پستول خود بخود اوپر اٹھ گئی۔ اس نے سوچا نہیں تھا، بس جذبات کی روح میں بہہ کر انگلی ٹریگر پر دبا دی۔ ایک خوفناک گولی کی آواز نے ڈیرے کی خاموشی کو چیر کر رکھ دیا۔ عثمان شاہ کے سینے کے عین درمیان سے خون کا ایک فوارہ نکلا، اور وہ پلک جھپک کر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی آنکھیں، جن میں کچھ لمحے پہلے تک غرور تھا، اب پتھر آ چکی تھی۔ احمد خان ساکت کھڑا رہا، جیسے اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے کیا کر دیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ وہ ایک قاتل بن چکا تھا۔ اس کا اپنا بچپن کا دوست ایک الگ بات تھی کہ اب کوئی دوستی نہیں تھی، اب اس کے سامنے بے جان پڑا تھا۔ احمد خان کو اپنے کیے پر ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ وہ اس جگہ سے بھاگنا چاہتا تھا، اس لاش سے دور، اس حقیقت سے دور۔ وہ بغیر کچھ سوچے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اس کے پاؤں خود بخود اسے اس جگہ سے دور لے جا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ڈیرے کے ملازمین نے گولی کی آواز سنی تو بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ یا اللہ، ہی کیا ہو گیا؟ ایک ملازم، رحیم دین، جو عثمان شاہ کا خاص آدمی تھا، چلایا اور لاش کی طرف لپکا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب اس نے عثمان شاہ کی نبض چیک کی، جلدی جلدی حویلی اطلاع دو، شاہ جی کو گولی لگ گئی ہے۔ دوسرا ملازم زور سے چیخا اور تیزی سے باہر کی طرف بھاگا۔ حویلی کی طرف بھاگتے ہوئے ان کے قدموں کی آوازیں خاموش رات میں گونج رہی تھی۔ حویلی میں، جہاں ابھی چند لمحے پہلے تک سکون تھا، اب موت کا سناٹا چھا رہا تھا۔ عالم شاہ اپنے کمرے میں سو رہے تھے جب ملازم کی چیخیں ان کے کانوں میں پڑی۔ وہ بدحواس ہو کر باہر نکلے۔ کیا شور ہے؟ یہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے ملازم کو پکڑ کر دھاڑا۔ ان کے چہرے پر خوف کی لکیریں تھیں۔ شاہ جی، چھوٹے شاہ جی کو مار دیا گیا، ملازم نے زارو قدار روتے ہوئے کہا۔ عالم شاہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح ڈیرے کی طرف بھاگے۔ پیچھے گھر کی خواتین کے رونے اور چیخنے کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ پورا گھر ایک پل میں ماتم کدے میں بدل چکا تھا۔ جب عالم شاہ ڈیرے پر پہنچے اور عثمان شاہ کے خون میں لت پت لاش دیکھی تو ان کے حلق سے دردناک چیخ نکلی۔ میرے بیٹے، میرے جگر کے ٹکڑے، ہی کس نے کیا؟ وہ زمین پر گر پڑے اور اپنے بیٹے کے سر کو اپنی گود میں لے لیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب بہ رہے تھے اور ان کا پورا وجود غم سے نڈھال تھا۔ حویلی کی خواتین بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ حویلی میں کوہرام برپا تھا، ہر طرف چیخ و پکار تھی۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ قاتل کون ہے۔ ملازمین ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، لیکن احمد خان کا دور دور تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ عالم شاہ نے اپنی آستین سے چہرے کا پسینہ پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں اب غم کی جگہ انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ جس نے بھی میرے بیٹے کو مارا ہے، میں اس کی بوٹیاں نوچ لوں گا، چاہے وہ اس زمین کے نیچے کیوں نہ چھپا ہو، اسے ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ عالم شاہ کی آواز ڈیرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ احمد شاہ،
احمد خان جو قریبی علاقے میں ایک درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا بہت برا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ آگ اب اسے جلا کر راکھ کر دے گی۔ وہ یہاں سے بھاگ تو سکتا تھا، لیکن کیا وہ اس جرم سے بھاگ سکتا ہے؟ نہیں۔ اس کا ضمیر اسے ہر لمحہ ملامت کر رہا تھا۔ اس نے ایک ایسا قدم اٹھا لیا تھا جس کا خمیازہ اسے ساری زندگی بھگتنا تھا۔ رات کا یہ حصہ ختم ہو رہا تھا، لیکن حویلی کا غم ابھی شروع ہوا تھا۔ عثمان شاہ کا قتل، احمد خان کی فرار اور عالم شاہ کا انتقام، یہ سب ایک ایسی جنگ کی شروعات تھی جس کا انجام خون سے لکھا جانا تھا۔ سیاہ رات اپنی تمام تر وحشتوں کے ساتھ پنجاب کے دیہی علاقوں کے اس دور افتادہ ڈیرے پر چھائی ہوئی تھی۔ آسمان پر بادلوں کا سایہ تھا، جیسے قدرت بھی اس شب خون کی گواہی دینے سے کتراتی ہو۔ فضا میں بارود کی بو اور موت کا خوف ایک عجیب سا اضطراب پیدا کر رہا تھا۔ سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو پنجاب کی اس گاؤں کی فضا میں ایک ایسی خاموشی تھی جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتی۔ حویلی کے باہر لوگوں کا ہجوم جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ہر شخص کے چہرے پر ایک عجیب سی دہشت اور تجسس تھا، کیونکہ آج کی صبح کسی عام دن جیسی نہیں تھی۔ آج کا دن فیصلہ کن تھا۔ آج اس حویلی کی زمین خون کے قرض کو مانگ رہی تھی۔ عالم شاہ جو کل تک اپنے بیٹے عثمان شاہ کی لاش کے ساتھ لپٹ کر رو رہے تھے، آج صبح ایک پتھر کی طرح سخت ہو چکے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ انتقام کی ایسی چنگاریاں تھیں جو کسی کو بھی راکھ کر سکتی تھیں۔ حویلی کے بڑے صحن میں جرگے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ علاقے کے معتدین سردار اور پنچایت کے ارکان اپنی اپنی کرسی پر ترجمان تھے۔ ہر طرف ایک سرد مہری پھیلی ہوئی تھی۔ عالم شاہ اپنی سفید پگڑی کو ٹھیک کیا اور جرگے کے پیچھے بیچوں بیچ آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی آواز میں درد کے ساتھ ساتھ ایک ایسی للکار تھی جس نے مجمع کو ساکت کر دیا۔ آج ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ خون کا حساب چکایا جا سکے۔ میرے بیٹے عثمان شاہ کا خون زمین پر بہا ہے اور اس کا قاتل پرویز خان کا بیٹا احمد خان ابھی تک آزاد گھوم رہا ہے۔ میں اس جرگے سے انصاف مانگتا ہوں۔ مجھے میرے بیٹے کے خون کا بدلہ چاہیے۔ عالم شاہ کی آواز حویلی کی دیواروں سے ٹکرائی۔ ان کا ہر لفظ ایک تیر کی طرح تھا جو مجمع کے دلوں میں اتر رہا تھا۔ پھر دور سے گرد اڑتی ہوئی ایک گاڑی نمودار ہوئی۔ لوگوں کی نظریں ایک اس طرف مڑ گئی۔ گاڑی کے رکتے ہی شہباز شاہ بالکل باہر نکلا۔ اس کا لباس، اس کا چلنے کا انداز اور اس کی آنکھوں میں موجود ٹھنڈک، یہ سب کچھ کسی فاتح سے کم نہیں تھا۔ اس کے ساتھ کوئی گارڈ نہیں تھا، وہ اکیلا تھا، لیکن اس کی تنہائی میں بھی اتنی دہشت تھی کہ مجمع میں موجود لوگ غیر ارادی طور پر پیچھے ہٹ گئے۔ شہباز شاہ نے بڑی پروقار چال چلتے ہوئے جرگے کے مرکز کی طرف قدم بڑھائے۔ جرگے کے صحن میں سناٹا ایسا تھا کہ ہوا کے گزرنے کی آواز بھی کسی کے کانوں میں چیخ بن کر پڑ رہی تھی۔ عالم شاہ جو اب تک انتقام کی آگ میں جھلس رہے تھے، اپنے بھتیجے شہباز شاہ کو اپنی طرف آتے دیکھ کر جیسے مطمئن ہو گئے۔ عالم شاہ کے لیے شہباز کا وجود ہمیشہ سے ایک پہیلی رہا۔ آج شہباز شاہ کی آنکھوں میں جو برفانی سردی تھی، اس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ شہباز نے اپنے چچا کے قریب آ کر ان کے کندھے کو مضبوطی سے ہاتھ رکھا اور انہیں کرسی پر بٹھاتے ہوئے نہایت دھیمی مگر کسی تلوار کی دھار جیسی آواز میں کہا، چچا آپ بیٹھے، یہ کام اب شاہ خاندان کا ولی عہد خود سنبھالے گا۔ آپ نے مجھ پر بھروسہ کر کے جرگے کا انتظام کیا تھا، اب وقت ہے کہ میں اس کا حق ادا کروں۔ پرویز خان جو مجمع کی دوسری طرف بیٹھے تھے، شہباز کو دیکھتے ہی اندر تک کانپ گئے۔ انہیں اچھی طرح علم تھا کہ عالم شاہ کا غصہ طوفان کی طرح ہے جو آتا ہے اور گزر جاتا ہے، لیکن شہباز شاہ کوئی سلگتی ہوئی راکھ کی طرح تھا جو بظاہر ٹھنڈی لگتی مگر جب ہوا چلتی ہے تو پوری بستی راکھ کر دیتی ہے۔ شہباز کی غیر موجودگی نے پرویز خان کو پہلے ہی بے چین کر رکھا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شہباز صبح سویرے سے غائب تھا اور وہ کہاں تھا؟ احمد خان کی تلاش میں۔ اگر آج خاندان احمد خان شہباز کے ہاتھ لگ جاتا تو شاید اب تک اس کی لاش یہاں پڑی ہوتی۔ شہباز جرگے کے عین وسط میں کھڑا ہو گیا۔ اس کا قد و قامت، اس کا روپ اور اس کی آنکھوں کی گہرائی نے پورے مجمع کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اس نے ایک بار گردن گھما کر ارد گرد کے لوگوں پر نظر ڈالی، پھر اپنی آواز کو اتنا بلند کیا کہ دیواریں گونج اٹھی۔ میں شاہ خاندان کا ولی عہد ہونے کی حیثیت سے اس معاملے کا فریق ہوں۔ میرے بھائی جیسے کزن، میرے بچپن کے دوست عثمان کا خون بہا، اور یہ خون کسی جرگے کے فیصلوں کا محتاج نہیں۔ میں آج اس جرگے کے سامنے یہ اعلان کرنے آئے ہوں کہ قاتل کو ڈھونڈنا میری ذمہ داری ہے اور اسے کیفر کردار تک پہنچانا میرا واحد مقصد۔
جرگے کے سردار حاجی حمید اپنی جگہ سے اٹھے۔ ان کے چہرے پر عمر کا بوجھ اور فیصلوں کی سختی تھی۔ انہوں نے اپنی چھڑی زمین پر مارتے ہوئے کہا، پرویز خان، پنچایت کی شواہد اور گواہان گواہی دے رہے ہیں کہ پستول تمہارے بیٹے احمد خان کے ہاتھ میں تھی۔ عثمان شاہ کی موت کا ذمہ دار تمہارا خون ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کیا صفائی پیش کرو گے؟ پرویز خان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ ان کی آواز لڑکھڑائی۔ حاجی صاحب، غلطی تو انسان سے ہی ہوتی ہے۔ وہ دونوں بچپن کے دوست تھے، کوئی دشمنی تو نہیں تھی۔ کسی بات پر تلخ کلامی ہوئی، جذبات میں آ کر گولی چل گئی۔ یہ ارادہ قتل نہیں تھا، یہ تو بس ایک حادثہ تھا، ایک لمحے کی حماقت تھی۔ پرویز خان کی یہ بات سننا تھی کہ شاویز شاہ کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور پرویز خان کے اتنے قریب ہو گیا کہ پرویز خان کو اس کی سانسوں کی تپش محسوس ہوئی۔ حادثہ؟ شاویز نے طنزی انداز میں دہرایا۔ حادثہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی پتھر پاؤں سے ٹکرا جائے، کسی کے سینے پر بندوق سے گولی نکال کر اسے مار دینا حادثہ نہیں ہوتا، اسے قتل کہتے ہیں۔ پوری حویلی میں جیسے موت کا سناٹا چھا گیا۔ شاویز شاہ کسی دھاڑ نے پرویز خان کو ہلا کر رکھ دیا۔ شاویز نے اپنی جیب سے ایک رومال نکالا اور اسے اپنے ہاتھوں پر ایسے پھیرا جیسے وہ کوئی گندگی صاف کرا ہو۔ اس نے خاموشی سے اپنے چچا کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ مجمع کی طرف مخاطب ہوا۔ پرویز خان، تم کہہ رہے ہو کہ یہ حادثہ تھا؟ ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ حادثہ تھا، لیکن خون تو بہا ہے نا، اور شاہ خاندان میں خون کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ میں تم سے تمہارے بیٹے کی جان کا سودا کرنے آیا ہوں۔ پرویز خان نے حیرت اور خوف سے شاویز کو دیکھا۔ سودا؟ کیسے سودا شاویز؟ شاویز نے ایک گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جسے پڑھنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ میں صرف ایک شرط پر آپ کو خون معاف کروں گا۔ شاویز نے اس بار بہت سرد اور ٹھنڈی آواز میں کہا۔ کیسی شرط؟ پرویز خان کے حلق سے بمشکل الفاظ نکلے۔ شاویز نے مجمع کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا، مجھے آپ کی بیوہ بہو میرے نکاح میں چاہیے۔ صرف ایک یہی چیز ہے جس سے میں آپ کو اپنے بھائی کا خون معاف کروں گا، ورنہ بھول جائیں کہ میں آپ کے بیٹے کو زندہ رہنے دوں گا۔ آج نہیں تو کل میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا اور اسے اس کی کیے کی سزا دوں گا۔ یہ سنتے ہی جرگے میں کوہرام سا مچ گیا۔ پرویز خان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کے خاندان میں بیوہ بہوؤں کو گھر سے باہر دینے کا تصور بھی محال تھا۔ ان کی شادیاں تو چھوٹے دیوروں سے کر کے اندر ہی رکھا جاتا، مگر یہاں معاملہ ان کے اکلوتے بیٹے احمد خان کی زندگی کا تھا۔ اگر وہ نہیں مانتے تو احمد خان کا مارا جانا یقینی تھا، اور اگر مان جاتے تو خاندان کی عزت داؤ پر لگ جاتی۔ پرویز خان ایک کشمکش میں مبتلا تھے۔ ایک طرف ان کا اکلوتا بیٹا تھا، دوسری طرف ان کے خاندان کا صدیوں پرانا اصول۔ شاویز شاہ کی آنکھوں میں وہ درندگی تھی جو کسی کو بھی ڈرا دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ شاویز اپنی بات کا پکا ہے، وہ جو کہتا ہے کر کے دکھاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، پرویز خان نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ تم جانتے ہو ہمارے خاندان کی روایت کیا ہے، یہ فیصلہ ناممکن ہے۔ شاویز نے اپنے کاندھے اچکائے۔ تو پھر آپ اپنے بیٹے کی لاش وصول کرنے کے لیے تیار رہیں، فیصلہ آپ کا ہے، وقت میرے پاس ہے۔ جرگے کے سرداروں نے بھی سرگوشیاں شروع کر دی۔ حالات کا دباؤ اتنا تھا کہ آخر کار پرویز خان کو سر جھکانا پڑا۔ بیٹے کی محبت خاندان کی بقا کے اصول پر بھاری پڑ گئی۔ انہوں نے آہستہ سے سر ہلایا، گویا وہ اپنی ہار تسلیم کر رہے ہوں۔ منظور ہے، پرویز خان نے دبی آواز میں کہا۔ شاویز کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے فیصلہ سنایا، 15 دن تک گاؤں میں کوئی خوشی نہیں منائی جائے گی، اور 16ویں دن آپ اپنی بات پوری کریں گے۔ اس کے بعد احمد خان کو میری طرف سے زندگی کا پروانہ ملے گا۔ فیصلہ ہو چکا تھا، لوگ اٹھنے لگے، لیکن فضا میں ایک ایسی کرواہٹ کھل چکی تھی جو صدیوں تک ختم نہیں ہونے والی تھی۔ عالم شاہ ابھی بھی ساکت بیٹھے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ کیسے ان کا بھتیجا شاہ خاندان کے اصولوں کو اپنے ہاتھوں سے بدل رہا ہے۔ حویلی والے واپس اپنی حویلی کی طرف روانہ ہو گئے، جبکہ شاویز شاہ وہیں کھڑا رہا، سورج کی کرنوں کو دیکھتے ہوئے، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اس انتقام کا آغاز خون سے ہوا تھا، لیکن اس کا انجام نکاح کے اس بندھن میں لکھا جانا تھا جس میں زائرے کی زندگی شاویز کے ہتھے چڑھنے والی تھی۔ شاویز نے کمرے میں جانے سے پہلے ایک آخری نظر اس جگہ پر ڈالی جہاں عثمان کی میت کو غسل دیا گیا تھا، اور اس کے دل میں ایک جلن محسوس ہوئی۔ جرگے کا فیصلہ خان حویلی کی طرف دیوار پر ایک سیاہ دھبے کی طرح ثبت ہو چکا تھا۔ پرویز خان جب حویلی واپس لوٹے تو ان کے قدموں میں وہ طاقت نہیں تھی جو صبح تک ان کی پہچان تھی۔ ان کا وجود کسی شکست خوردہ سپاہی کی مانند جھکا ہوا تھا۔ حویلی کے بڑے ہال میں داخل ہوتے ہی انہیں اپنی بیوی بیگم سمیرہ اور بیٹے
احمد کا منتظر چہرہ دکھائی دیا۔ سمیرہ کی آنکھوں میں امید اور خوف کی ملی جلی کیفیت تھی، جبکہ احمد اپنی جان کی بخشی سننے کے لیے بےتاب تھا۔ پرویز خان خاموشی سے صوفے پر ڈھیر ہو گئے۔ سمیرہ بیگم نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھاما۔ پرویز، کچھ تو بتائیں، احمد کا کیا بنا؟ جرگے نے کیا فیصلہ کیا؟ کیا انہوں نے اسے معاف کر دیا؟ پرویز خان نے اپنی بھاری نظریں اٹھائیں، ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ انہوں نے ایک لمبی اور تھکا دینے والی سانس لی۔ معافی مل گئی سمیرہ، لیکن کیا؟ سمیرہ بیگم کی چیخ نکلی۔ آپ خاموش کیوں ہیں؟ کچھ تو بولیں، آپ کا چہرہ کیوں اتنا سفید پڑ گیا ہے؟ پرویز خان نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا، ان کی آواز میں کرب تھا۔ شاویز نے خون کا بدلہ خون نہیں مانگا، اس نے سودا کیا ہے، اس نے ظاہرہ کو مانگا ہے۔ اس جملے نے جیسے کمرے کی فضا منجمد کر دی۔ سمیرہ بیگم کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر زمین پر گرا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ ظاہرہ ہماری بہو؟ ظاہرہ کو وہ درندہ اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے پرویز؟ آپ نے کیسے مان لیا؟ یہ ہماری غیرت، ہماری روایت کا سودا ہے۔ وہی سب ظاہرہ کی ہمدردی میں کہہ رہی تھی، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کا اپنا بیٹا اس کا کیا حال کرتا تھا۔ غیرت پڑی ہے یا احمد کی زندگی؟ پرویز خان دھاڑے، ان کی آواز میں وہ درد تھا جو ایک باپ بھی محسوس کر سکتا۔ شاویز کسی صورت نہیں مان رہا، وہ احمد کی زندہ نہیں چھوڑتا۔ میں مجبور تھا سمیرہ، میں اپنے ایک لوتے بیٹے کو اس کی انا کی بھیٹ نہیں چڑھا سکتا۔ کمرے کے بالکل ساتھ والی کھڑکی کے پردے کے پیچھے ظاہرہ ساکت کھڑی تھی۔ اس کی زبان پر پڑنے والے ہر لفظ نے اس کے وجود کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ شاویز شاہ، وہ نام سن کر ہی جس کے گرد اس نے دہشت کا ایک حصار بنا رکھا تھا۔ گاؤں کے بزرگوں کی زبان سے اکثر سنا تھا کہ شاویز ایک ظالم اور سفاک انسان ہے جس کی آنکھوں میں انسانیت نہیں ہے۔ ظاہرہ کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں، اس کے ہاتھ سرد پڑ گئے۔ وہ جو اپنے شوہر کی موت کے بعد اب اپنے آپ کو اس حویلی کی چار دیواری میں محفوظ سمجھتی تھی، آج اسے لگا کہ وہ کسی بھیڑیے کے سامنے پھینک دی گئی ہے۔ میں اس کے نکاح میں؟ وہ سسکی دبا کر فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کی دنیا ایک پل میں تاریک ہو گئی تھی۔ دوسری طرف شاویز شاہ کی حویلی کا منظر بالکل مختلف تھا۔ شاویز اپنے کمرے میں کھڑا بڑی سی کھڑکی سے باہر پھیلی ہوئی ویرانی کو دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف کھڑکی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ اس نے آئینہ دیکھا تو اسے اپنا عکس کسی اجنبی جیسا لگا۔ اس نے ظاہرہ کو حاصل کرنے کا فیصلہ تو کر لیا تھا، لیکن اس کے دل کے کسی گوشے میں ایک عجیب سی کھلبلی مچی۔ کیا یہ انتقام تھا یا وہ خواہش جو برسوں سے اس کے دل میں دبی ہوئی تھی؟ اسے اپنے چچا عالم شاہ کا چہرہ یاد آیا۔ عالم شاہ کی نظروں میں جو سوال تھا وہ شاویز کو کھا جا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ خاندان کے لوگ اسے ملامت کریں گے، سوچیں گے کہ اس نے خون کا بدلہ کیوں نہیں لیا، ایک بیوہ کے لیے اس نے اپنے خاندان کا جوان خون کیوں بخش دیا۔ شاویز نے ایک لمبی سانس لی اور میز پر پڑی سگریٹ کی ڈبی سے ایک سگریٹ نکالا۔ اس نے اسے سلگایا اور دھواں چھوڑتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھا۔ سگریٹ کی راکھ اس کی انگلیوں کے درمیان بکھر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں پرویز خان کا وہ خوفزدہ چہرہ ابھرا اور پھر اچانک اسے ظاہرہ یاد آئی، وہ ظاہرہ جس کا وہ کسی زمانے میں یہ شاید اب بھی دیوانہ تھا۔ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، وہ خود سے بڑبڑایا۔ احمد کی زندگی کے بدلے مجھے وہ مل رہی ہے جسے میں نے سالوں چاہا، لیکن اس کا ضمیر اسے مسلسل ٹوک رہا تھا۔ کیا ایک عورت کو سودے بازی میں جیت لینا محبت کہلاتی ہے یا یہ محض اس کی انا کی تسکین تھی؟ شاویز کو لگا کہ وہ ایک ایسی جنگ میں اتر چکا ہے جس کا انجام اسے خود معلوم نہیں۔ وہ تنہائی میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ جب ظاہرہ اس کے گھر آئے گی تو کیا وہ اسے کبھی اپنا سکے گا یا وہ ہمیشہ اسے ایک قیدی کی طرح ہی دیکھے گا۔ کمرے کی نیم تاریک کونوں میں شاویز شاہ کے چہرے پر پڑنے والی روشنی اس کی بے بسی کو عیاں کر رہی تھی۔ آج وہ فاتح تو تھا، مگر اسے یہ فتح ہار سے زیادہ بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ باہر رات گہری ہو رہی تھی اور اس رات کے ساتھ ہی ظاہرہ کی تقدیر اور شاویز کے جذباتی طوفان کا ایک ایسا باب کھل چکا تھا جس میں محبت کا نام تو تھا، مگر اس کی بنیاد خون کے ایک سودے پر رکھی گئی تھی۔ ظاہرہ فرش پر بیٹھی اپنے گھٹنوں میں سر دیے سسکیاں لے رہی تھی۔ اچانک اسے دروازے پر دستک سنائی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ دروازہ کھلا تو پرویز خان اندر داخل ہوا۔ ان کی نظریں جھکی ہوئی تھی، ان کے چہرے پر ایک ایسی شرمندگی تھی جسے چھپانا ان کے لیے ناممکن تھا۔ ظاہرہ بیٹا، مجھے معلوم ہے کہ تم کیا سوچ رہی ہو۔ پرویز خان کی آواز لرز رہی تھی، لیکن وہ مجبور تھا۔ شاویز شاہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ ایک وحشی ہے۔ اگر میں یہ فیصلہ نہ کرتا تو وہ پورا خاندان ختم کر دیتا۔ میں نے اپنی پگڑی تمہارے قدموں میں رکھ کر تمہیں اپنے بیٹے کی زندگی کے بدلے میں دیا ہے۔ تم صرف میری بہو نہیں، میری بھتیجی بھی ہو۔
تم پر میری عزت کا قرض ہے۔ زائرہ نے تڑپ کر پرویز خان کو دیکھا۔ اس کے لہجے میں ایک ایسی التجا تھی کہ پتھر بھی موم ہو جائے۔ چچا جان، یہ مت کیجیے، مجھے کہیں اور بھیج دیں، مجھے گھر سے نکال دیں، لیکن اس درندے کے حوالے نہ کریں۔ میں اس کی حویلی میں زندہ نہیں رہ سکوں گی، پلیز مجھے کہیں دور بھیج دیں۔ پرویز خان نے اسے اٹھایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹی، یہ صرف تمہاری زندگی نہیں، یہ اس پورے خاندان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ شاویز شاہ صرف ایک شخص نہیں، ایک بلا ہے۔ اگر تم نہیں جاؤ گی تو یہ حویلی خون کا تالاب بن جائے گی۔ میرا مان رکھ لو، اپنے آپ کو اس خاندان کے نام پر قربان کر دو۔ پھر پرویز خان کمرے سے نکل گئے اور زائرہ پھر سے اکیلی رہ گئی۔ اس کی نظریں کمرے میں پڑے آئینے پر پڑی۔ اس نے اپنی گردن پر موجود ایک گہرا نشان دیکھا جو اسے اپنی ماضی کے تلخ یاد دلاتا۔ 1 سال پہلے یزدان خان ایک شدید نشے کی حالت میں کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے زائرہ کا بازو زور سے مروڑا۔ تمہیں کیا لگا تھا میں تم سے شادی کر کے خوش ہوں؟ میں تو سعدیہ سے محبت کرتا تھا، تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ یزدان غصے سے چیخ رہا تھا۔ زائرہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یزدان، میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو ہمارے والدین کا فیصلہ تھا، میں تو بس ایک مجبور لڑکی ہوں۔ یزدان خان نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ زائرہ فرش پر جا گری۔ یزدان خان نے اس کے بال پکڑ کر اسے اٹھایا اور اس کا گلا دبانے کی کوشش کی۔ تمہاری وجہ سے مجھے میری خوشی کو چھوڑنا پڑا، میں تمہیں مار دوں گا۔ اس کی انگلیوں کے نشان زائرہ کے گلے پر چھپ گئے، جو آج بھی گہرے نشان کی طرح باقی تھے۔ وہ دن زائرہ کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھا۔ یزدان خان اسے ہر روز تانے دیتا، اسے مارتا پیٹتا، اور وہ بس اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو کر اپنے آنسوؤں سے گھلتی رہتی۔ زائرہ نے اپنے گلے پر ہاتھ پھیرا۔ وہ نشان اب بھی اسے جلن کا احساس دلا رہا تھا۔ وہ اٹھی اور باتھ روم میں جا کر وضو کیا۔ اس نے چائے نماز بچھا دی اور سجدے میں گر گئی۔ اس کی ہچکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ اے اللہ، میں کسی آزمائش میں ڈال دی گئی ہوں۔ ایک طرف یزدان کا تشدد تھا اور دوسری طرف شاویز شاہ کا خونخوار روح۔ کیا میری قسمت میں کوئی سکھ نہیں لکھا؟ وہ کافی دیر تک روتی رہی، پھر تھک ہار کر بستر پر لیٹ گئی۔ اس کے ذہن میں اگلے 15 دن کسی تلوار کی طرح لٹک رہے تھے، اور پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ نکاح کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ حویلی میں ماتم اور خوشی کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ شاویز شاہ کی حویلی سے جڑے اور زیورات بھیج دی گئے، جنہیں دیکھ کر زائرہ کا کلیجہ منہ کو آتا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شاویز شاہ کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شاویز شاہ، جیسے پوری دنیا ایک جلاد سمجھتی تھی، پچھلے کئی سالوں سے اس کے پیچھے بھٹک رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جب اس نے یزدان سے اس کی شادی کی خبر سنی تھی تو شاید شاویز شاہ نے خود کو اپنے کمرے میں قید کر لیا تھا۔ دوسری طرف شاویز شاہ اپنے کمرے میں کھڑا ایک پرانی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تصویر زائرہ کی تھی، جو کسی نے چھپ کر لی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا۔ زائرہ، تمہیں پانے کے لیے میں نے کیا نہیں کیا، لیکن اب تم میری ہو اور اب تمہیں کوئی نہیں چھو سکتا۔ شاویز شاہ اپنے ماضی کو کوس رہا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کیسے وہ زائرہ کو یونیورسٹی جاتے ہوئے دور سے دیکھتا، کیسے اس نے گاڑیوں کو ٹکراؤ کروا کر اسے پہلی بار قریب سے دیکھا۔ اسے یاد تھا کہ اس نے ماسک پہنا ہوا تھا اور زائرہ نے اسے کتنی بدتمیزی سے جواب دیا۔ وہ پل، وہ لمحے اس کے لیے زندگی کا سرمایہ تھے، لیکن اب وہ ایک درندہ تھا۔ اب وہ ایک ایسا شخص تھا جس سے زائرہ نفرت کرنے والی تھی۔ شاویز شاہ نے تصویر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسے پچھتاوا نہیں تھا، لیکن ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ وہ خود کو کوس رہا تھا کہ وہ اپنے خواہشات کے لیے اس حد تک کیوں گر گیا، لیکن پھر اس کا سردارانہ غرور سر اٹھاتا۔ نہیں، یہ محبت تھی، اور محبت میں جو بھی ہو وہ جائز ہے۔ 15 دن کسی پلک جھپکنے کی طرح گزر گئے۔ نکاح کا دن آ گیا۔ زائرہ سفید رنگ کے شرارے میں ملبوس تھی۔ وہ کسی سفید کبوتر کی طرح لگ رہی تھی جس کے پر کاٹ دیے گئے۔ اسے سسرالی حویلی سے رخصت کیا گیا۔ شاویز شاہ کی گاڑیوں کا قافلہ حویلی کے باہر کھڑا تھا۔ نکاح کے بعد پرویز خان نے اپنی بھتیجی کو اپنی پھوپھو کو رخصت کرتے ہوئے آخری بار گلے لگایا۔ زائرہ پتھر کی طرح خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جذبہ نہیں تھا، کوئی امید نہیں تھی۔ وہ بس ایک جیتی جاگتی لاش بنی شاویز شاہ کی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شاویز شاہ اسے دور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ اس نے سفید شرارے میں ملبوس زائرہ کو پہلی بار دلہن کے روپ میں دیکھا۔ وہ اس لمحے کے لیے مرنے کو تیار تھا۔ شاویز شاہ کی حویلی، جو اپنی شان و شوکت کے لیے مشہور تھی، آج رات کسی قلعے کی طرح خاموش تھی۔ نکاح کی تقریبات ایک بھیانک سکوت میں لپٹی ہوئی تھی۔ زائرہ یزدان کو جب گاڑی سے اتارا گیا تو اس کے قدم بوجھل تھے، جیسے وہ اپنی قبر کی طرف چل رہی ہو۔ شاویز شاہ، جو اپنی روایتی سردارانہ لباس میں ملبوس حویلی کے دروازے پر کھڑا تھا،
اس کی نگاہیں ظاہرہ کے ہر قدم پر جمی تھی۔ شاویز شاہ نے ظاہرہ کو اپنی گاڑی میں بٹھانے کے بجائے اسے ایک الگ بند گاڑی میں بھیجا اور خود اپنی دوسری گاڑی میں آیا۔ وہ اب بھی اپنی انا کے حصار میں قید تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ نکاح ایک فتح ہے، مگر اس کی اپنی ہی روح اسے ملامت کر رہی تھی۔ جب ظاہرہ حویلی کے مرکزی دروازے سے داخل ہوئی تو شاویز شاہ نے اسے ایک نظر تک نہ دیکھا، حالانکہ اس کی آنکھیں اس کے وجود کو تلاش کر رہی تھیں۔ انہیں میرے کمرے میں پہنچا دو اور تمام ملازموں کو ہدایت کر دو کہ کوئی بھی بیگم صاحبہ کے کمرے کے پاس نہ بھٹکے۔ شاویز شاہ نے اپنے خاص ملازم کو حکم دیا۔ اس کی آواز میں وہی کرختگی تھی جو کسی سردار کو زیبا دیتی۔ سائرہ کو حویلی کے سب سے بڑے کمرے میں پہنچایا گیا۔ کمرہ تو خوبصورت تھا، مگر سائرہ کو وہ کسی قید خانے سے کم نہ لگا۔ وہ بیٹھ کے ایک کونے میں سہم کر بیٹھ گئی۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں اور اس کا دل کسی پرندے کی طرح پنجرے میں تڑپ رہا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ شاویز شاہ ایک جلاد ہے، ایک ایسا شخص جس کی کسی سے نہیں بنتی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا اس کی شادی شدہ زندگی پہلے کی طرح ہو گئی۔ گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے گزر گئے۔ سائرہ کی آنکھیں دروازے کی طرف لگی تھی۔ ہر سیکنڈ اسے ایک صدی کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شاویز شاہ کسی بھی لمحے آ سکتا ہے۔ اس نے اپنی چوڑیاں تک اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دی، جیسے اسے علم ہو کہ یہ خوشیاں اس کے نصیب میں نہیں۔ آخرکار رات کے آخری پہر دروازے کی کنڈی گھومی۔ سائرہ کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی۔ شاویز شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ ایسی تھی جیسے موت آہستہ آہستہ قریب آ رہی ہو۔ اس نے کمرے کے دروازے کو اندر سے بند کیا اور ظاہرہ کی طرف مڑا۔ ظاہرہ نے اپنی نظریں نیچے کر لیں۔ اس کا پورا جسم کپ کپا رہا تھا۔ شاویز شاہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ اس کے چلنے کے انداز میں ایک ایسی شان تھی جس نے ظاہرہ کی روح تک کو لرزا دیا۔ وہ بیٹھ کے قریب آ کر رکا۔ ظاہرہ کی انگلیاں اپنے شرارے میں الجھتی ہوئی تھی۔ شاویز شاہ نے اپنے ہاتھ بڑھایا اور ظاہرہ کی گھونگھٹ کو ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹایا۔ ظاہرہ نے آنکھیں موند لی۔ شاویز شاہ نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ آج بہت حسین لگ رہی تھی، مگر اس حسن کے پیچھے چھپا ہوا دکھ شاویز شاہ کی نظروں سے اوجھل نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے ظاہرہ کی تھوڑی کو پکڑ کر اس کے چہرے کو اوپر اٹھایا۔ ظاہرہ، کیا تمہیں معلوم ہے تم اب کس کی ملکیت ہو؟ شاویز شاہ کی آواز میں ایک ایسی گرج تھی جس نے ظاہرہ کی آنکھیں کھول دیں۔ ظاہرہ نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، مجھے معلوم ہے، آپ نے مجھے خرید لیا ہے، میرے سسر کی پگڑی کی عوض۔ شاویز شاہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے غصہ ابھرا، مگر پھر وہ پرسکون ہو گیا۔ اس نے ظاہرہ کی گردن کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی اس کی نظر اس گہرے نشان پر پڑی جو یزدان خان نے تشدد کے دوران بنایا تھا، شاویز شاہ کی نظریں بدل گئیں۔ وہ نشان سرخ تھا، جیسے ابھی کچھ دیر پہلے کا ہو۔ شاویز شاہ کے ذہن میں فوراً غلط فہمی آ گئی۔ اسے لگا یہ یزدان خان کی محبت کا نشان ہے جو اس نے ظاہرہ کو دیا ہوگا۔ شاویز شاہ کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ اس نے ظاہرہ کو ایک جھٹکے سے خود سے دور دھکیلا۔ تو تم یہ سب لے کر آئی ہو؟ ایک ایسی عورت جس پر کسی اور مرد کے نشان ثبت ہے؟ تم تو یزدان خان کی یادیں گلے میں سجائے پھر رہی ہو۔ سائرہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نشان، یہ محبت نہیں ہے، یہ… شاویز شاہ نے اسے بات مکمل کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ غصے سے بھر گیا۔ اسے اپنی ہی محبت پر نفرت ہونے لگی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا تحفہ سمجھے گا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ ایک ایسی عورت کو اپنے گھر لے کر آیا جو کسی اور مرد کی نشانی کو اپنے وجود پر لیے پھر رہی ہے۔ خاموش ہو جاؤ، شاویز شاہ دھاڑا، مجھے تمہاری کوئی صفائی نہیں سننی۔ تم یہاں آرام سے رہو، میں صوفے پر سوؤں گا۔ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ملازمہ کو بلا لینا، مجھ سے دور ہی رہنا بہتر ہے۔ شاویز شاہ تیزی سے پلٹا اور صوفے کی طرف چلا گیا۔ ظاہرہ وہیں ساکت رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک تبدیلی کیوں آئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ اسے نگل جائے گا، اور اب اسے نفرت سے دور کر دیا۔ وہ ایک عجیب کشمکش میں مبتلا تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹ گئی، مگر اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا شاویز شاہ واقعی اتنا جلاد ہے جتنا اسے سمجھا جاتا، یا اس کے پیچھے بھی کوئی ایسا درد ہے جسے وہ چھپا رہا ہے۔ کمرے میں سناٹا تھا۔ شاویز شاہ صوفے پر کروٹیں بدل رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اٹھ کر جائے اور ظاہرہ کو اپنے سینے سے لگا لے، مگر وہ نشان اسے ہر بار پیچھے کھینچ لیتا۔ اسے اپنی انا اور اس نشان کی نفرت کے درمیان ایک جنگ لڑنی پڑ رہی تھی۔ رات کا آخری پہر اپنی تلخیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کر رخصت ہو رہا تھا۔ کمرے میں موجود سناٹا اتنا بھاری تھا کہ ظاہرہ کی اپنی سانسوں کی آواز بھی اسے کسی طوفان کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔
صوفے پر پڑے شاویز شاہ کی کروٹ بدلنے کی آواز آئی تو ظاہرہ نے بے اختیار اپنی آنکھیں موند لی۔ وہ خود کو مجسمہ بنائے بیٹھ کے ایک کونے میں سمٹی رہی۔ اسے خوف تھا کہ اگر وہ ذرا سی بھی حرکت کرے گی تو شاویز شاہ کا وہ غضبناک روپ دوبارہ سامنے آ جائے گا جس نے کچھ گھنٹے پہلے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ شاویز شاہ جو بظاہر سو رہا تھا، اس کا ذہن ایک ایسی گہرائی کھائی میں گرا ہوا تھا جہاں سے نکلنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ ہر بار جب بھی آنکھیں بند کرتا اسے ظاہرہ کی گردن پر وہ نشان نظر آ جاتا۔ اس کے سردارانہ وجود کے اندر ایک انا کا شور چیخ رہا تھا۔ وہ کسی اور کی امانت تھی۔ شاویز، تم نے جس کو پانے کے لیے اپنے بھائی کا خون معاف کیا وہ پہلے سے ہی کسی اور کے نشان اپنے وجود پر سجائے ہوئے ہے۔ یہ سوچ کر اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں ابھر آئیں۔ حالانکہ یہ سب اسے پہلے سے معلوم تھا کہ وہ بیوہ ہے، مگر اب اس کے دل کو یہی سوچ کر کچھ ہو رہا تھا۔ سورج کی پہلی سنہری کرن جب کھڑکی کے پردوں کو چیر کر کمرے میں داخل ہوئی تو شاویز شاہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے نیم آنکھوں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ ظاہرہ بیڈ پر اسی حالت میں پڑی تھی جسے وہ پوری رات پتھر کی مورت بنی ہو۔ اس نے کپڑے تبدیل تک نہیں کیے تھے۔ شاویز شاہ آہستہ سے اٹھا۔ صوفے سے اٹھتے ہوئے اس کی نظر ظاہرہ پر پڑی جو کمبل میں دبکی تھی، اپنے آپ میں سمٹی ہوئی تھی۔ شاویز شاہ کے دل میں ایک عجیب سی تڑپ اٹھی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹائے، اسے بتایا کہ وہ کتنا بےتاب ہے، لیکن پھر اس کا ہاتھ ہوا میں رک گیا۔ اسے وہ نشان یاد آ گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی نفرت کی دیوار ایک بار پھر بلند ہو گئی۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور بغیر ایک لفظ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ظاہرہ نے جب دروازہ بند ہونے کی آواز سنی تو اس نے ایک طویل اور ٹھنڈی سانس لی۔ اس کے جسم کا تناؤ کچھ کم ہوا مگر دل کی الجھن بڑھ گئی۔ وہ اٹھی اور آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اپنے گلے پر موجود نشان کو ہاتھ لگایا تو اسے وہی پرانی اذیت یاد آ گئی جو یزدان خان کے ہاتھوں ملی تھی۔ اسے لگا کہ شاویز شاہ بھی یزدان کی ہی طرح اسے صرف ایک چیز سمجھتا ہے، ایک ایسی چیز جس پر دوسروں کے داغ لگے ہوں۔ وہ پورا دن اسی کشمکش میں گزرا۔ حویلی میں ولیمے کی تقریب تھی، چند قریبی رشتے دار آئے تھے، مگر ظاہرہ کو کمرے میں ہی رہنے کا حکم تھا۔ وہ دن بھر اکیلی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کے مناظر دیکھتی رہی۔ شاویز شاہ اسے نظر تک نہیں آیا۔ وہ کہاں تھا، کیا کر رہا تھا، اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ شام ڈھلنے لگی تو حویلی میں روشنیاں ہو گئی۔ مہمانوں کی ہنسی اور کہکہوں کی آوازیں ظاہرہ کو مزید اداس کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اس دنیا سے کٹ کر ایک ویرانے میں قید ہو گئی ہو۔ رات کے 12 بج چکے تھے مگر شاویز شاہ واپس نہیں آیا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی سوچ رہی تھی کہ کیا اس کی قسمت پر سکھ کا ایک پل بھی نہیں۔ پہلا شوہر یعنی یزدان شاہ اسے انسان تک نہیں سمجھتا تھا، اور اب یہ شاویز شاہ جس کے خوف سے سارا علاقہ تھر تھر آتا، وہ اسے نفرت کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ ظاہرہ ڈر کے مارے پیچھے کی طرف ہٹی اور بیڈ کے قریب جا کر رک گئی۔ شاویز شاہ اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آج ایک الگ طرح کی سرخی تھی، شاید وہ خمار میں تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور ایک جھٹکے سے اپنی جیکٹ اتار کر فرش پر پھینکی۔ ظاہرہ اس کی بے قابو حرکت کو دیکھ کر کانپ گئی۔ شاویز شاہ اس کے سامنے آ کر رکا۔ اس کی سانس تیز تھی اور وہ اپنی نظریں ظاہرہ کے چہرے پر جمائے ہوئے تھا۔ وہ ظاہرہ کی طرف ایک قدم بڑھا تو ظاہرہ پیچھے ہٹتی ہوئی بیڈ کے ساتھ لگی۔ تم مجھے دیکھ کر اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ شاویز شاہ کی آواز میں ایک ایسی گہرائی تھی جس میں غصہ اور پیاس دونوں شامل تھے۔ ظاہرہ نے روتے ہوئے کہا، پلیز دور ہٹ جائیں، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے کوئی غرض نہیں رکھیں گے، تو پھر یہ سب کیوں؟ شاویز شاہ اس کی معصومیت دیکھ کر بے ساختہ مسکرایا۔ کہا تھا نا، لیکن اب نہیں رہ سکا۔ تو میری بیوی ہو ظاہرہ، اور آج میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اپنا حق لے کر رہوں گا۔ مجھے پرواہ نہیں کہ تم پہلے کس کے ساتھ تھی، مجھے پرواہ نہیں کہ تم پر کس کے نشان ہیں۔ آج کی رات تم صرف اور صرف میری ہو۔ ظاہرہ کا دل خوف سے رک سا گیا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر اس کا گلا خشک ہو گیا۔ نہیں، پلیز میری بات سنیں، ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں تھا۔ یزدان نے مجھے کبھی چھوا تک نہیں۔ یہ نشان یہ محبت کا نہیں، یہ تشدد کا نشان ہے۔ اس نے مجھے مارا تھا۔ شاویز شاہ جو اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا اچانک رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے سائے لہرائے۔ وہ ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ کیا کہا تم نے؟ یزدان نے تمہیں نہیں چھوا؟ ظاہرہ نے زاروں کا تار روتے ہوئے گردن ہلائی۔ وہ مجھ سے نفرت کرتا تھا، وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتا تھا، میں تو صرف ایک بوجھ تھی اس کے لیے۔ یہ نشان یہ اسی کے غصے کی نشانی ہے جو اس نے میرے گلے پر دیا۔ شاویز شاہ کے وجود میں جیسے ایک بجلی سے دوڑ گئی۔ اس کا غصہ، اس کی انا، اس کا سارا غرور ایک لمحے میں ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ وہ ایک داغدار عورت کو لایا،
حقیقت اس کے برعکس تھی۔ اس کے دل کا سارا غصہ ایک دم سے پگھل گیا اور اسی جگہ ایک عجیب سے پچھتاوے اور تڑپ نے لے لی۔ اس نے سائرہ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس بار اس کی آنکھوں میں نفرت نہیں بلکہ ایک ایسی نمی تھی جو سائرہ کو بھی حیران کر گئی۔ کمرے میں سناٹا اتنا گہرا تھا کہ دونوں کے دلوں کی دھڑکنوں کی آواز ایک دوسرے کو سنائی دے رہی تھی۔ شاویشا جو چند لمحے قبل تک انتقام اور نفرت کی شعلوں میں جل رہا تھا، اب زائرہ کے اعتراف کے سامنے ایک مجسمے کی طرح ساکت کھڑا تھا۔ زائرہ کے الفاظ کی یزدان خان نے اسے کبھی نہیں چھوا، اس کے سردارانہ غرور کے قلعے کو زمین بوس کر چکے تھے۔ شاویشا نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ بڑھایا اور زائرہ کے گلے پر بنے اس سیاہ پڑ چکے نشان کو چھوا۔ یہ چھونے کا انداز اب وحشیانہ نہیں بلکہ حد سے زیادہ نرم تھا۔ زائرہ نے ایک جھٹکے سے آنکھیں بند کر لی۔ اسے لگا شاید شاویشا پھر سے غصہ کرنے والا ہے، مگر اگلی ہی لمحے اسے اپنی گردن پر ایک گرم احساس محسوس ہوا۔ وہ شاویشا کی آنکھوں سے ٹپکنے والا ایک گرم آنسو تھا جو اس کے گلے پر آ کر گرا۔ زائرہ نے حیرت اور سختے کے عالم میں آنکھیں کھولیں۔ شاویشا کا سر اس کے کندھے پر تھا اور وہ خاموشی سے رو رہا تھا۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جس کو زائرہ نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ ایک طاقتور سردار جسے گولی کے سامنے کسی کو دم مارنے کی اجازت نہ تھی، جرأت نہ تھی، آج اس کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا تھا۔ میں کتنا بڑا احمق ہوں زائرہ، شاویشا کی آواز بھر آ گئی جس میں ایک ایسی کسک تھی جو زائرہ کی روح تک اتر گئی۔ میں اپنی انا کے اندھے پن میں یہ تک بھول گیا کہ تم انسان ہو۔ میں نے تمہیں پانے والے یزدان خان سے ہمیشہ نفرت کی، مگر جب تم میرے سامنے آئی تو میں نے تمہیں ہی اس کا عکس سمجھ کر سزا دینی شروع کر دی۔ مجھے معاف کر دو اگر ہو سکے تو۔ زائرہ جو اب تک خوفزدہ تھی اب ایک عجیب سے سکون کا احساس کر رہی تھی۔ اس کا دل جو برسوں سے محبت کے لیے ترس رہا تھا شاویشا کی اس نرمی کے سامنے پگھلنے لگا۔ اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ اٹھائے اور شاویشا کے بالوں میں پھیرنے لگی۔ آپ نے مجھے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی شاویز، زائرہ نے دبی آواز میں کہا۔ میں نے تو یزدان کے ساتھ بھی وہ زندگی نہیں گزاری جو ایک بیوی کا حق ہوتا ہے۔ میں صرف ایک تنہائی تھی جو حویلی کے کونے میں دفن ہو چکی تھی۔ شاویشا نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا حصار اب اتنا مضبوط اور پرسکون تھا کہ زائرہ کو لگا جیسے وہ برسوں کی مسافت طے کر کے آخرکار کسی محفوظ ٹھکانے پر پہنچ گئی ہو۔ آج کے بعد تم تنہا نہیں ہوگی زائرہ۔ یہ نشان جو یزدان خان نے دیا تھا میں اسے اپنی محبت کے مرہم سے مٹا دوں گا۔ اب تم صرف میری ہو اور میری اس حویلی کی ملکہ ہو۔ وہ راہ زائرہ کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز تھی۔ شاویشا کا یہ انداز اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لے آیا اور بڑی عقیدت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ بوسہ نفرت یا ملکیت کا نہیں تھا بلکہ ایک ایسی پکار تھی جو برسوں سے شاویز کے سینے میں دبی ہوئی تھی۔ اگلی صبح جب زائرہ کی آنکھ کھولی تو اسے اپنی کمر میں شاویشا کے مضبوط بازوؤں کا حصار ہوا۔ وہ ابھی بھی گہری نیند میں تھا۔ زائرہ نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر موجود سختی اب ایک پرسکون تاثر میں بدل چکی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ شاویشا کے چہرے کو چھو کر دیکھے کہ کیا یہ سب سچ ہے یا پھر وہ پھر کسی خواب کے بھنور میں پھنس گئی ہے۔ کچھ دیر بعد شاویشا کی آنکھ کھلی۔ اس نے زائرہ کو خود میں سمٹا ہوا پایا تو اس کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ نہیں بلکہ عاشقانہ مسکراہٹ ابھری۔ جاگ گئی؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ زائرہ شرم سے سرخ ہو گئی اور نظریں چرا لی۔ شاویشا نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ آج سے ہم ایک نئی شروعات کر رہے ہیں۔ میں تمہیں وہ سب خوشیاں دوں گا جو تمہارا حق ہے۔ تم نے جو اذیت یزدان کے ہاتھوں میں دیکھی میں اسے تمہاری یادوں سے مٹا دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تیار ہو کر نیچے پہنچ چکے تھے۔ حویلی کے ملازموں نے جب شاویشا اور زائرہ کو ایک ساتھ دیکھا تو ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ جس سردار کو لوگ پتھر کا بت سمجھتے تھے وہ آج اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے اسے ناشتے کی میز تک لا رہا تھا۔ زائرہ کے چہرے پر ایک ایسی چمک تھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی، مگر اس سب کے پیچھے ایک اور کہانی بھی تھی، وہ ماضی جس نے شاویز کو ایک دیوانہ بنا دیا۔ زائرہ نہیں جانتی تھی کہ شاویز کے کمرے میں موجود وہ تصاویر اور وہ سالوں کی تڑپ کیا تھی جس نے اسے اس موڑ پر لا کر کھڑا کیا۔ وہ تو ابھی صرف اس محبت کے حصار میں خوش تھی۔ حویلی کے وسیع اور اس کمرے میں جہاں ایک طرف شاویز شاہ اور زائرہ کے درمیان محبت کا نیا سورج طلوع ہو رہا تھا، وہیں شاویز شاہ کے ماضی سے کچھ ایسی یادیں باہر آ رہی تھی جو زائرہ کے لیے بالکل نئی تھی۔
شاویز شاہ نے آج ایک بار پھر اپنی اس پرانی ڈائری اور البم کو کھولا جو اس نے چھپا کر رکھا تھا۔ سائرہ نے جب شاویز شاہ کو اس قدر گمبھیر انداز میں کچھ پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ اس کے قریب آئی۔ اس کی نظر اس پرانی تصویر پر پڑی جس میں وہ خود اپنی گاڑی میں بیٹھی یونیورسٹی جا رہی تھی۔ سائرہ کا رنگ ایک پل میں زرد پڑ گیا۔ یہ تصویریں شاویز، یہ سب کب سے؟ زائرہ کی آواز میں حیرت اور کچھ پل کے لیے ایک عجیب سا خوف تھا۔ شاویز شاہ نے زائرہ کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کے ہاتھ کو چوم لیا۔ اس کی آنکھوں میں ماضی کی یادیں ایک فلم کی طرح چل رہی تھی۔ یہ تب کی بات ہے زائرہ جب تم نے ابھی اذان خان کے نام کا طوق نہیں پہنا تھا۔ میں تمہیں پہلی بار ایک دوپہر میں دیکھا تھا۔ تم اپنی گاڑی میں بیٹھی تھی اور تمہارے بالوں کی چند لٹیں کھڑکی سے اندر آتی ہوا میں لہرائیں۔ اس دن کے بعد سے میرے لیے دنیا کے باقی سب کام ثانوی ہو گئے تھے۔ 3 سال پہلے شاویز شاہ کالی گاڑی میں زائرہ کی گاڑی کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ وہ سارا دن اس کے پیچھے رہتا، دور سے دیکھتا کہ کیسے وہ ہنستی ہے، کیسے وہ سڑک پر چلتی۔ ایک دن زائرہ کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ شاویز شاہ جس نے ماسک پہن رکھا تھا اپنی گاڑی سے اترا۔ زائرہ اس وقت بہت پریشان تھی۔ وہ روڈ پر کھڑی کسی کو فون کر رہی تھی۔ شاویز شاہ نے قریب جا کر پوچھا، کیا ہوا؟ آپ ایسے کیوں کھڑی ہیں؟ زائرہ جو اس وقت شاویز شاہ کے روپ سے انجان تھی، اس نے سخت لہجے میں کہا، آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ میں مصیبت میں ہوں؟ اگر نہیں کر سکتے مدد تو اپنا راستہ لیں، مجھے کسی کی خیرات نہیں چاہیے۔ شاویز شاہ اس دن اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ اسے اس لڑکی کی خودداری اور اس کی آنکھوں میں موجود آگ سے پیار ہو گیا تھا۔ وہ بس ایک بار اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا، مگر زائرہ نے نقاب نہیں ہٹایا۔ پھر کچھ دن بعد ایک موڑ پر ان کی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی۔ زائرہ نے گاڑی سے اتر کر شاویز شاہ کی گاڑی کے شیشے پر ہاتھ مارا۔ آپ کو نظر نہیں آتا؟ آپ کو گاڑی چلانی نہیں آتی تو روڈ پر کیوں نکلتے ہیں؟ شاویز شاہ اس وقت بھی ماسک میں تھا۔ اس نے صرف اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں جو آج اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ اس دن بھی کچھ نہیں بولا تھا، بس خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ زائرہ یہ سب سن کر دنگ رہ گئی۔ اس کے ذہن میں وہ سارے دھندلے سے مناظر ابھرنے لگے جنہیں وہ ہمیشہ ایک معمولی واقعہ سمجھ کر بھول گئی تھی۔ تو وہ آپ تھے، وہ شخص جو ہمیشہ میری گاڑی کے پیچھے ہوتا؟ شاویز شاہ مسکرایا، ہاں وہ میں ہی تھا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن میری انا، میری سرداری کا روح مجھے خاموش کر دیتا۔ پھر جب تمہاری منگنی ہوئی تو مجھے لگا جیسے میری دنیا جل کر راکھ ہو گئی ہو۔ میں نے اپنی ہی حویلی کے ایک حصے کو آگ لگا دی تھی۔ سائرہ، میں پاگل ہو چکا تھا۔ میں اذان کو مارنا چاہتا تھا کیونکہ وہ تمہارے لائق نہیں تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ تقدیر مجھے اس حد تک لے آئے گی۔ سائرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے شاویز شاہ کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اس کی محبت اتنی پرانی تھی، اتنی گہری کہ وہ اس کے لیے خون تک بہا چکا تھا۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اگر آپ مجھے بتا دیتے تو شاید میں خود آپ کو چن لیتی۔ شاویز شاہ نے اسے گلے لگایا، میں ایک سردار تھا زائرہ، ہمارے خاندان کی انا، ہماری خونی رشتوں کی دیواریں بہت اونچی ہیں۔ مجھے لگا تھا کہ میں تمہیں کبھی نہیں پا سکوں گا، مگر اب جب تم میرے پاس ہو مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی ہر دولت میرے قدموں میں ہے۔ وہ دن ان کے لیے ایک نیا احساس لے کر آیا تھا۔ زائرہ کو اب شاویز شاہ کے غصے سے ڈر نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ یہ غصہ صرف اس کے لیے ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہے۔ حویلی کا ماحول بھی بدل رہا تھا۔ عالم شاہ جو ابھی بھی اپنے بیٹے کے غم میں تھے، جب انہوں نے شاویز شاہ کی زائرہ کے ساتھ یہ عقیدت دیکھی تو ان کا دل بھی کسی حد تک نرم پڑنے لگا۔ شاویز شاہ نے زائرہ کو شہر لے جانے کا فیصلہ کیا تھا، جیسا کہ اس نے وعدہ کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے ان سب یادوں سے دور لے جائے جہاں اسے یزدان کے تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ایک پرسکون اور خوبصورت زندگی خواب دیکھ رہے تھے۔ پنجاب کی دھواں اڑاتی سڑکوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے شاویز شاہ اور زائرہ کی گاڑی شہر کے شاہراہوں پر رواں دواں تھی۔ گاڑی کے اندر کا ماحول باہر کی تپتی ہوئی دھوپ سے بالکل برعکس ایک پرسکون اور رومانٹک کیفیت میں لپٹا ہوا تھا۔ شاویز شاہ نے گاڑی کو ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ زائرہ برابر والی نشست پر بیٹھی کھڑکی سے باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو شاویز شاہ کے لیے دنیا کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ زائرہ، دیکھو شہر کی روشنی کتنی مختلف ہے نا؟ شاویز شاہ نے دھیمی آواز میں گفتگو کا آغاز کیا۔ اس کی نظریں سڑک پر تھیں، لیکن اس کی توجہ کا مرکز زائرہ تھی۔ زائرہ نے مسکرا کر شاویز شاہ کی طرف دیکھا۔ ہاں، بہت مختلف ہے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں یہاں ہوں۔ مجھے لگا تھا کہ میری زندگی بس اس حویلی کی 4 دیواری تک محدود رہ جائے گی۔
شاویز شاہ نے گاڑی کو ایک مال کے سامنے روکا. اس نے سائرہ کی طرف مڑ کر دیکھا. تمہاری زندگی اب میرے ساتھ ہے اور میں تمہیں اس دنیا کے ہر کونے کی خوشیاں دکھاؤں گا. آج ہم صرف تمہاری پسند کی خریداری کریں گے. کوئی روک ٹوک نہیں, کوئی حکم نہیں, صرف تم اور تمہاری مرضی. مال کے اندر داخل ہوتے ہی سائرہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. شاویز شاہ جو ہمیشہ سردارانہ روپ میں رہتا, آج ایک عام انسان کی طرح ظاہرہ کے پیچھے چل رہا تھا. وہ ہر دکان پر اسے روکتا, اسے کپڑے دکھاتا اور ظاہرہ کے چہرے پر آنے والی خوشی کو اپنی آنکھوں میں محفوظ کرتا. ظاہرہ نے جب ایک خوبصورت نیلے رنگ کا سوٹ پسند کیا تو شاویز شاہ نے بغیر قیمت دیکھے اسے خریدنے کا حکم دیا. شاویز یہ بہت مہنگا ہے, ظاہرہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا. شاویز شاہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا. میری ظاہرہ کے لیے کوئی چیز مہنگی نہیں ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں. اگر تم کہو تو میں تمہارے قدموں میں ستارے لا کر رکھ دوں. خریداری کے بعد شاویز شاہ اسے شہر کے ایک بہترین ریسٹورینٹ میں لے گیا. وہاں کا ماحول خاموش اور پرسکون تھا. ٹیبل پر موم بتیاں روشن تھی اور ہلکی موسیقی فضا میں تیر رہی تھی. شاویز شاہ نے ظاہرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا. ظاہرہ, میں جانتا ہوں میں نے تمہاری زندگی کا بہت سا وقت برباد کیا. میں نے تمہیں ڈرایا, تمہیں اذیت دی اور شاید تمہارے دل میں میرے لیے نفرت کے بیج بو دیے, مگر آج میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری باقی زندگی تمہارے ہر زخم کا مرہم بنے گی. ظاہرہ کی آنکھوں میں نمی تیر آئی. آپ کو معلوم ہے شاویز, جب آپ میرے قریب ہوتے ہیں تو مجھے یہ اذان کا دیا ہوا وہ سارا درد, وہ سارا خوف بھول جاتا ہے. مجھے لگتا ہے جیسے میں نے پہلی بار سانس لی. کھانے کے دوران ان کے درمیان وہ دیواریں گر گئیں جو پچھلے چند دنوں تک حائل تھی. یہ پہلا موقع تھا جب ان دونوں کے درمیان کوئی سرداری یا غلامی کا رشتہ نہیں تھا, صرف دو انسانوں کا رشتہ تھا. رات گئے جب وہ فارم ہاؤس کے کمرے میں پہنچے تو ظاہرہ تھکن سے چور تھی, مگر اس کا دل خوشی سے لبریز تھا. اس نے شاویز شاہ کی طرف دیکھا جو ابھی بھی آئینے کے سامنے کھڑا اپنے کپڑے درست کر رہا تھا. شاویز, آپ آج بہت خوش لگ رہے ہیں. شاویز شاہ نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا. اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو صرف ظاہرہ کے لیے تھی. وہ اسے قریب آیا, اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا. خوش اس لیے ہوں کہ آج مجھے یقین ہو گیا کہ تم میری ہو, صرف میری. اب مجھے ڈر نہیں کہ کوئی تمہیں مجھ سے چھین لے گا, کیونکہ تم خود میرے پاس رہنے کے لیے تیار ہو. اس رات شہر کی روشنی کی آڑ میں انہوں نے اپنی محبت کا ایک نیا روپ دیکھا. ظاہرہ, جو کبھی اپنی قسمت کو کوستی تھی, اب سمجھ چکی تھی کہ اللہ نے اسے ایک ایسے شخص کے حوالے کیا ہے جو اس کی حفاظت بھی کر سکتا ہے اور اسے محبت کا سمندر بھی دے سکتا ہے. شاویز شاہ کے لیے زندگی کا سب سے پرسکون لمحہ تھا. وہ اب ایک سردار نہیں بلکہ ایک ایسا عاشق تھا جس نے اپنی منزل پا لی تھی. اگلے دن شاویز شاہ نے اسے شہر کے ایک خوبصورت پارک میں لے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ وہاں کچھ وقت اکیلے گزار سکے. ان کا یہ سفر جو خون اور انتقام کے شروع ہوا تھا, اب محبت کے پھولوں کے درمیان ایک خوبصورت شکل اختیار کر چکا تھا. شہر سے واپسی کے بعد حویلی کی فضاؤں میں ایک نئی تازگی تھی. ظاہرہ کا چہرہ, جو پہلے ہمیشہ اداسی اور خوف کی زردی میں لپٹا رہتا, اب گلاب کی طرح کھل اٹھا. وہ حویلی کے اس حصے میں کھڑی تھی جہاں سے باہر کا نظارہ صاف دکھائی دیتا. اس نے نیلے رنگ کا وہ ڈریس پہن رکھا تھا جو شاویز نے اسے شہر میں لے کر دیا تھا. شاویز شاہ جو اپنے کمرے سے باہر نکلا تو ظاہرہ کو اس حال میں دیکھ کر وہ وہیں رک گیا. اس کے قدموں کی چھاپ سن کر ظاہرہ پلٹی. اس کی مسکراہٹ دیکھ کر شاویز کو لگا کہ اسے زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ مل گیا. شاویز آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا, اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے آئینے میں دیکھا. تمہارے چہرے کی یہ مسکراہٹ ظاہرہ, یہ میرے لیے کسی انمول تحفے سے کم نہیں ہے, شاویز نے دھیمی اور ریشمی آواز میں کہا. ظاہرہ نے اپنی نظریں شاویز کی آنکھوں میں گاڑ دی. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی میں کبھی ایسا دن آئے گا جب میں بنا ڈرے, بنا کسی خوف کے سانس لے سکوں گی. آپ کا بہت شکریہ شاویز, شکریہ میری زندگی میں آنے کا اور مجھے ان تمام اذیتوں سے نکالنے کا. شاویز نے اس کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا. شکریہ تو مجھے تمہارا ادا کرنا چاہیے ظاہرہ, تم نے میرے وجود کو ایک نیا مقصد دیا. میری انا, میرا غرور, میری سختیاں سب تمہاری ایک مسکراہٹ کے آگے ہار مان چکی ہیں. تم نے مجھے سکھایا ہے کہ سردار ہونا طاقت دکھانا نہیں بلکہ کسی کا سہارا بننا ہے. ظاہرہ نے اپنا سر شاویز کے سینے پر ٹکایا. وہ لمحہ بہت جذباتی تھا. اس نے آج ہمت کر کے اپنا ماضی کو ریدنے کا فیصلہ کیا. شاویز,
یزدان نے جو ظلم کیے تھے وہ مجھے اب بھی کبھی کبھی ڈرا دیتے ہیں۔ وہ ہر بات پر مجھے طعنے دیتا تھا، مجھے مارتا تھا، صرف اس لیے کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرا ہر دن ایک قیامت جیسا ہوتا تھا۔ شاویز کے ہاتھوں کی گرفت ظاہرہ کے کندھوں پر مضبوط ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں یزدان کے لیے غصہ نہیں بلکہ ظاہرہ کے لیے گہری ہمدردی تھی۔ اس نے ظاہرہ کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اسے آنکھوں میں جھانکا۔ ظاہرہ میری جان، یزدان اب ماضی کا حصہ ہے اور ماضی کے راگ کو کبھی حال میں نہیں لاتے۔ شاویز نے بہت نرمی سے کہا، میں تم سے یہ عہد کرتا ہوں کہ تمہاری ان آنکھوں میں اب کبھی ایک آنسو بھی آنے نہیں دوں گا۔ اب اگر تمہاری آنکھوں سے پانی گرا تو وہ صرف خوشی کا ہوگا۔ میں تمہارے ہر دکھ کا محافظ ہوں اور جب تک شاویز شاہ زندہ ہے تمہیں کوئی ہاتھ تک نہیں لگا سکتا۔ رات کا وقت تھا۔ وہ دونوں حویلی کے ٹیرس پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ چاروں طرف سناٹا تھا اور آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا ان کے چہرے کو چھو کر گزر رہی تھی۔ شاویز نے ظاہرہ کو پیچھے سے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ یہ ایک انتہائی پرسکون اور رومانٹک منظر تھا۔ ظاہرہ کو لگا جیسے دنیا کی ساری فکریں، سارے غم آج اس ہوا میں اڑ کر دور جا چکے ہیں۔ آپ سچ میں بہت بدل گئے ہیں شاویز، ظاہرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نہیں بدلا ظاہرہ، تم نے بدل دیا ہے۔ تم نے میرے اندر کے اس انسان کو جگا دیا ہے جو برسوں سے چھپا ہوا تھا۔ شاویز نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ وہ دونوں کافی دیر وہاں کھڑے آسمان کو تکتے رہے۔ ان کے درمیان اب کوئی لفظ باقی نہیں تھا، صرف خاموشی کی زبان تھی جس میں ایک دوسرے کے لیے بے پناہ محبت اور اعتماد تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اب ان کی زندگی کا اگلا ہر لمحہ ایک دوسرے کے لیے وقف ہے۔ ظاہرہ کو آج پہلی بار احساس ہوا کہ وہ واقعی خوش نصیب ہے، کیونکہ اسے ایک ایسا شخص ملا تھا جس کے سینے میں اس کے لیے ایک نرم اور محبت کرنے والا دل دھڑکتا تھا۔